اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ الزہرا کو روح غدیر اور نور فاطمہ الزہرا اللہم صلی اللہ اس عنوان سے جو گفتگو شروع کی گئی تھی آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ غدیر تنہا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے اعلان کا دن نہیں ہے، جیسا کہ ایک عمومی تصور ہے اور تقریباً اکثریت مؤمنین کی روز غدیر کو اسی اعتبار سے جانتی ہے کہ غدیر شاید امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، اور عام طور پر خطبہ اور ذاکرین اور پڑھنے والے یہیں تک ذکر کرتے ہیں، وہ مومنین بھی ایک دوسرے کو اسی بات پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن نہ، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم غدیر سے بہت فاصلے پہ ہیں، ورنہ اگر یہ مان لیا جائے تو ان قرآنی آیات کا مفہوم سرے سے ختم ہو جائے گا. فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کیوں شر اٹھنے کا اندیشہ ہے؟
اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان پر شر اٹھنے کا اندیشہ اور پروردگار ضمانت جاری کر رہا ہے تو اللہ نے ایسی ضمانت اس سے پہلے کیوں جاری نہیں فرمائی؟ کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ نہ، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس مطلب کو ختمی مرتبت نے بیان کیا ہے اور جس امر کی تبلیغ فرمائی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، تو پھر کیوں اس سے پہلے کبھی ایسی ضمانت جاری نہیں کی گئی؟ اور وہ آیات کہ جو واقعہ غدیر کے بعد نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ تو کیا دین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر مکمل ہوا؟ نہ، اگر دین علی کی ولایت کے اعلان پر مکمل ہوتا تو اسے دعوت ذوالعشیرہ میں 20 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ 20 سال پہلے نعمت تمام ہو جانی چاہیے تھی، 20 سال پہلے اللہ راضی ہو جانا چاہیے تھا۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ اگر غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان سن کر کافر مایوس ہوا تو اسے بہت پہلے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ مسلسل پیغمبر اسلام نے اپنی حین حیات اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں پیغمبر اسلام نے تنہا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، ورنہ نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا اور نہ ہی کافر مایوس ہوتا۔ تو پھر کیا ہوا غدیر میں، جس سے دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا اور کافر مایوس ہو گیا؟ اور وہ خطبہ غدیر میں جب ہم پڑھتے ہیں، جیسی پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد خاموش نہیں ہوئے، بلکہ کیا فرمایا؟ علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ میرا وصی، میرا جانشین اور تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، اور یہاں تک کہ امام زمانہ تک اپنے ایک ایک نائب، ایک ایک جانشین، ایک ایک وصی کا نام لیا۔ اس لیے کافر مایوس ہو گیا، اس لیے کہ پہلے مطمئن تھا کہ عنقریب اقتدار اور خلافت ہمارے پاس پہنچ جائے گی، لیکن غدیر میں جب پیغمبر اسلام نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کیا تو اب کافر مایوس ہو گیا کہ اب تو یہ حکومت کبھی میرے پاس نہیں پہنچ پائے گی، اب تو یہ خلافت کبھی میرے پاس نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ ایک بات، یہ پہلی مجلس کا خلاصہ۔ اور کل کی گفتگو میں جو مطالب بیان ہوئے اس میں سے اہم ترین مطلب جسے مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ مقام عظمہ ولایت سمجھ میں آ سکے، وہ یہ ہے کہ ہرگز پیغمبر گرامی اسلام کی جانشینی کے لیے اور رسول اسلام کی نیابت کے لیے افضل ہونا کافی نہیں ہے۔ اور افضل کہہ کے ہم محمد و آل محمد کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ گاہے ان کی تنقیص ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ سوچنا پڑے گا کہ کس سے مقایسہ کر رہے ہیں، کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، کس سے تقابل کر رہے ہیں۔ 44 ہجری میں جب امیر شام آیا حج کے لیے مکہ سے مدینہ پہنچا، اور وہاں پر اس نے اعلان کیا کہ سب اصحاب رسول اللہ آ جائیں، تحائف دیے جائیں گے مختصر، اور ایک خصوصی پیغام حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی اس نے بھیجا تھا۔ اور ہنگام غروب جب امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو یہ غصے سے پیچوتاب کھا رہا تھا۔ کہا کہ اچھا میں سمجھ گیا آپ کیوں تاخیر سے آئے، اس لیے کہ جب آپ پہنچیں تو میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ بچے ہو، اور میرے پاس جو بھی ہو میں تقسیم کر چکا ہوں۔ لیکن حسن مجتبیٰ یاد رکھنا، انا ابن ہندن، میں ہندا کا بیٹا ہوں، جتنا میں نے اہل مدینہ کے لیے تقسیم کیا اس سے زیادہ آپ کے لیے رکھا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے میری حیثیت کا اندازہ ہو جائے۔ مختصر جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جو امام حسن مجتبیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اور پیغام دیا ہے، بیٹھے آ کر برابر میں امیر شام کے کچھ باتیں ہوئیں، اور ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے حسن مجتبیٰ انا خیر منک، میں آپ سے افضل ہوں،
آپ سے بہتر ہوں. جیسے امیر شام نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اور بہتر ہوں، حسن مجتبیٰ نے اپنی نگاہیں امیر شام کی نگاہوں میں گاڑ دیں اور اس کے بعد فرمایا امیر شام، حسن بہت مجبور ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتا جو تو نے کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجھ جیسے انسان کے ساتھ تقابل کرنا حسن مجتبیٰ اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے. کس کے مقابلے میں ہم علی کو افضل ثابت کر رہے ہیں؟ کس کے مقابلے میں اولاد علی کو؟ میں نے عرض کیا تھا کل ایک جملہ، افضل ہونا کافی نہیں ہے نیابت رسول کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی اندھوں کے درمیان کانا بھی راجہ ہو سکتا ہے. پیغمبر کی نیابت اور جانشینی کے لیے کامل ہونا شرط ہے. تمام تر فضائل اپنی حد کمال اور حد انتہا پر ہوں تب ختمی مرتبت کی جانشین و خلافت ممکن ہے. اور دوسری شرط یہ کہ کمالات تدریجی نہ ہوں، ایسے نہ ہو کہ دنیا میں آ کے حاصل کریں. ان 14 میں سے کسی نے بھی یہ فضائل اور کمالات، یہ علوم اور معارف اس دنیا میں آ کر حاصل نہیں کیے، ورنہ کبھی حق تعالیٰ کے جانشین اور نائب اور خلیفۃ اللہ فی الارض نہ بن سکتے. کسی سے نہیں سیکھا، حتیٰ ایک دوسرے سے نہیں سیکھا. یہ سب کے سب کہاں سے سیکھ کیا؟ جب اس دنیا میں پیدا ہو تو کامل پیدا ہوئے، اور یہ 14 کے 14 صرف اور صرف شاگرد پروردگار ہیں، اور ان کا استاد، ان کا معلم، ان کا مرشد صرف اور صرف ذات اقدس الہ ہے. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر. اب میدان خم غدیر میں امر خدا سے پیغمبر اسلام نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی ولایت، قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور خلافت کا اعلان فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب یہ دینی مسائل میں، نماز روزہ کے مسائل میں تمہارے امیر ہیں، تمہارے حاکم ہیں، نہ، بلکہ کل دین میں. ایسا نہیں کہ آج کے بعد تم نے استخارے کے لیے تو ان کے پاس آنا ہے، دعا کے لیے تو ان کے پاس آنا ہے، نماز روزے کے مسائل کے لیے ان کے پاس آنا ہے، لیکن حکومت کے لیے اور باقی معاملات کے لیے نہ. یہ جزو دین میں تمہارے مولا نہیں ہے، کل دین میں تمہارے مولا ہیں. تم نے دین بھی ان سے لینا ہے، ثقافت بھی ان سے لینی ہے، سیاست بھی ان سے لینی ہے، حکومت بھی ان سے لینی ہے. یہ محور ہیں، یہ مرکز ہیں. غدیر کیا ہے اور غدیر کی اسلام میں اور مکتب اہل بیت میں اہمیت کیا ہے؟ چونکہ آخری جلسہ ہے، میں آج صرف غدیر کی عظمت اور مقام عظمہ ولایت کی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سادہ موضوع نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اہم ترین موضوع اور روح دین اور جان دین ہے، کہ جس کے لیے پروردگار نے اس کائنات میں اپنے سب سے بڑے راز کو ظاہر فرما دیا. آئیے آج مل کے سوچتے ہیں کہ فلسفہ ارسال نور فاطمۃ الزہرا کیا ہے؟ اللہ نے کیوں اس کائنات میں وہ ذات کی جس سے خود حجاب التوحید فرمایا، وہ ذات کی جو سر اندر سر ہے، راز اندر راز ہے، سر عظمہ الہی ذات فاطمۃ الزہرا جسے قرآن میں لیلۃ القدر کہا، وہ حقیقت ناشناختہ کہ انسان قیامت تک کبھی بھی اس کا ادراک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آئیے آج مل کے سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس نور کو کیوں اس کائنات میں بھیجا. فلسفہ ارسال نور فاطمۃ الزہرا کیا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ نے؟ عجیب ہے. پیغمبر گرامی اسلام، آپ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، حالت سوگ میں 3 دن تک گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، اور جب تیسرے دن گھر سے باہر آئے تو آپ کا بدترین دشمن منافق آس بن وائل، جو موقع کی تلاش میں تھا، یہ کھڑا تھا انتظار میں 3 دنوں سے کہ کب پیغمبر اپنے گھر سے باہر نکلے.
جیسی ختمی مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور اس کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پہ پڑھی، اس نے کہکا لگایا اور اس کے بعد کہا محمد نعوذ باللہ اب تو تم ابتر ہو گئے، بے نام و نشان رہ گئے، جو تمہارے ہاں پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کر لو جتنی مخالفت کر سکتے ہو ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی، یہ سلسلہ تمہارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ توہین کی، جسارت کی، وہ ذات کہ جس نے دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو ہمیشہ مسکرا کر برداشت کیا اور کبھی بھی جبین رسالت مآب پر شکن نہ آئی، آج پہلی مرتبہ جب کہ ختمی مرتبہ کا قلب رنجور ہے، آپ کا قلب محزون ہے، دکھی ہے، حالت سوگ میں ہے، دشمن کا یہ وار اس قدر کاری تھا کہ قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہو گئیں اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا لیا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مختصر ترین فاصلے زمانی کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا اور جبرائیل یہ آیت لے کے اترا کہ اے رسول پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، حزین نہ ہو، رنجور نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ نوید سنائی، اب ختمی مرتبہ دائماً حالت انتظار میں ہے کہ ایک مرحلے میں جب وقت آگے گزرا تو ختمی مرتبہ نے حق تعالیٰ سے یہ استفسار کیا، پروردگار جس عطا کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو ذات اقدس الہ نے فرمایا کہ نہ، میری یہ عطا تجھ تک نہیں پہنچے گی، اسے لینے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر فلسفہ معراج نبوی کیا ہے؟ کیوں بلایا پروردگار نے اس انتہائی بلندی پر اپنے محبوب کو کہ جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق تصور نہیں ہے؟ ہمارے شعراء بھی کہتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، ایسا نہیں ہے، وہاں احساسات، جذبات اور عواطف نہیں ہیں، خدا خالق عقل ہے اور یہاں احساسات کی بات نہیں ہے۔ کیوں بلایا؟ ایسی کون سی بات ہے جو پیغمبر کے ساتھ زمین پر رہتے ہوئے نہیں کی جا سکتی؟ کس لیے بلایا؟ اور عجیب ہے، بلانے سے پہلے فرمایا کہ بس اے پیغمبر اپنا بستر اٹھائیے، اپنے گھر سے تشریف لے جائیے۔ پیغمبر نے اپنا بستر اٹھایا اور فاطمہ بنت اسد کے گھر میں قیام فرمایا، اور 40 دن حکم ہوا کہ خدیجہ ابن خویلد بھی روزہ رکھے اور پیغمبر بھی روزہ رکھیں، اور 40 دن تک آپس میں ملاقات نہیں کرنی۔ دونوں نے 40 دن روزہ رکھا اور 40 دن مکمل ہونے کے بعد فاطمہ بنت اسد کے ہاں سے ختمی مرتبہ معراج پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ ایسی کون سی بات ہے جو یہاں نہیں کی جا سکتی؟ کس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلوایا؟ خود سیدہ زہرا اس راز سے پردہ اٹھاتی ہیں، فرماتی ہیں، اس حدیث کو خمینی بت شکن نے اور آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے بیان کیا، معتبر حدیث ہے، جو سیدہ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا، وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور حق تعالیٰ کی تسبیح میں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر پروردگار نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، فاضاءت، تو وہ روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخْلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے والد بزرگوار جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تو پروردگار نے میرے بابا کے سینے پہ یہ الہام کیا، کیا؟ یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ،
اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے والد بزرگوار نے کھا لیا. یہ شرف ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. نور مصطفی کیسے پہنچا ہم تک انسانوں کے درمیان؟ اللہ نے اس نور کو انبیاء کے اسلاف سے گزارا اور بالآخر یہ نور حضرت عبداللہ کے توسط سے اس کائنات میں ظاہر ہوا. نور علی ابن ابی طالب اور نور مرتضوی کیسے پہنچا ہم انسانوں کے درمیان؟ حق تعالی نے انبیاء کے پاکیزہ اسلاف سے گزارتے ہوئے آخری مرحلے میں حضرت ابو طالب کے توسط سے اس دنیا میں ظاہر کیا. لیکن نور فاطمہ الزہرا، کیا پروردگار نے نور فاطمہ الزہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، خود فرمایا. کیوں کسی کو منع کیا جا رہا ہے؟ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت سے قریب نہ جانا. اور کیوں پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے؟ آخر فلسفہ معراج نبوی کیا ہے؟ خود سیدہ فرماتی ہیں وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے والد بزرگوار جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، اللہ نے میرے بابا کے سینے پہ یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے والد نے کھا لیا. تو اس طرح سے ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا، کسی نبی کے صلب سے نہیں گزارا. اور وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد، جناب خدیجہ کی طرف منتقل کیا. فوضعتنی، اور میں دنیا میں آئی. لیکن در حقیقت انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں جو اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوگا. نور فاطمہ الزہرا سب سے باخبر ہے. حق تعالی نے گوارا نہیں کیا، خود بلایا. یہ قرآن جسے آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے بھی کس نے اتارا ہے؟ پروردگار نے. کیسے اتارا؟ کس کے توسط سے؟ جبرائیل کے توسط سے. میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پروردگار جب سارے کا سارا قرآن یا قرآن کا بڑا حصہ جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا تھا، تو یہ میوہ، یہ پھل کہ جس میں نور فاطمہ الزہرا کو منتقل کیا تھا، اسے بھی جبرائیل کے توسط سے بھیج دیتا. لیکن نہ، غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس میوے میں نور فاطمہ الزہرا کو منتقل کیا ہے، اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے یا کسی معصوم نبی کے صلب سے ہو کے آئے. نہ، اور عجیب ہے، یہ تو ذات فاطمہ ہے. حق تعالی جس جس چیز کو منسوب کرتا گیا ذات فاطمہ الزہرا کے ساتھ، پھر وہ بشریت کے لیے اس کا احترام وہ شجرہ ممنوعہ بن گیا. یہی امام اہل سنت جناب زمخشری صاحب تفسیر کشاف یہ سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جنت کی وہ تمام نعمتیں جنہیں ایک ایک دو دو چار چار کر کے پورے قرآن مجید میں بیان کیا، منتشر کر کے ساری نعمتوں کو سورہ مبارکہ دہر میں یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا. یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. سنیے، توجہ سنیے، جہال اور بے محل نعرے سے اجتناب کیجیے، غور فرمائیے. فرماتے ہیں جناب زمخشری کہ حق تعالی نے سورہ مبارکہ دہر میں تمام نعمتوں کو یکجا کر دیا، لیکن ایک نعمت کو اس سورہ میں بیان نہیں کیا. باقی بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی بھی نعمتیں قرآن میں منتشر طور پر ایک ایک دو دو چار چار کر کے بیان کی تھیں، سب کو اکٹھا کر دیا سورہ دہر میں، ایک نعمت کو چھوڑ دیا. کون سی؟ پروردگار نے اس سورہ میں حور جنت کا تذکرہ نہیں فرمایا. کیوں؟ امام اہل سنت ہیں جناب زمخشری فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر نازل کیا، تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا اور تذکرہ کرنا حق تعالی نے بے ادبی خیال کیا. یہ مقام فاطمہ ہے.
ابھی آپ کہاں تشریف فرمائیں؟ بدرالحسنین صاحب کے بیت الشرف میں بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں یا اجتماعی شکل میں؟ اجتماعی شکل میں۔ کبھی اکیلے بھی ہوتے ہیں یا ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ جی اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہی دکھ مرزا اسد اللہ خان غالب کو بھی کھا گیا۔ یہی شکوہ کیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا، دم تحریر بھی تھا، جو بھی کرتے ہیں ان کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بس یہ دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں، نہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، نہ ہماری کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اگر انسان ہوتے تو چلیں کچھ، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا، دم تحریر بھی تھا۔ انسان اکیلا نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ اکیلا ہوں، اسی لیے سرکش بن جاتا ہے، ورنہ دو امین دائماً اس انسان کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو بھی کر رہا ہے لکھا جا رہا ہے۔ اور اب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، زندگی بھر کرامن کاتبین ساتھ ہیں، اب چلا گیا قبر میں تو کیا اب اکیلا ہے؟ ہم لکھ دیتے ہیں نا قبرستان کے باہر یا قبر کے باہر، کیا آخری آرامگاہ، آرامگاہ ہوتی ہے، یا کوئی وہاں بھی پہنچ جاتا ہے؟ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا؟ تو کوئی وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ کون؟ جیسی مرے اب ڈیوٹی بدل گئی، یہاں کرامن کاتبین تھے اور وہاں منکر و نکیر آ گئے، اور اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی انسان قبر میں بھی اکیلا نہیں ہے، تو کیا برزخ میں اکیلا ہے؟ نہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے، پل صراط پر فرشتے ہیں، جنت و جہنم میں فرشتے ہیں، جنت اور جہنم کے دروازوں پر فرشتے ہیں، جنت کے اندر جتنی بھی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہیں سب فرشتوں کے پاس ہیں، اور ان کے امیر اور رئیس رضوان قرآن مجید نے بیان کیا وہ فرشتے ہیں، جہنم کے تمام انتظامات کو چلانے والے فرشتے ہیں، ان کے رئیس جناب مالک قرآن نے بیان کیا سب فرشتے ہیں۔ تو مجھے کوئی ایک جگہ بتائیے دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم میں، کسی ایک مقام پر بتا دیجئے کہ کوئی فرشتہ نہ ہو۔ ہر مقام پر اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو منسوب کر دیا، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں ہمیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام حوض کوثر، جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ میں دست ادب جوڑ کر حق تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پروردگار، جب زندگی میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، میدان معاشر میں، پل صراط میں، جنت و جہنم، ہر مرحلے پر تو نے معصوم فرشتوں کو منسوب کر دیا، تو یہاں حوض کوثر پر بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی، لیکن نہ، پیغمبر ہے، حسن و حسین ہے، علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس چشمے کو ذات فاطمہ الزہرا کے ساتھ منسوب کر دیا، تو اب حق تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ جس چشمے کو ذات فاطمہ کے ساتھ منسوب کیا یہاں کوئی معصوم فرشتہ کھڑا ہو، نہ، اس بی بی کے بابا ہوں گے، اسی بی بی کے شوہر ہوں گے، اسی بی بی کے بیٹے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ سر اندر سر یہ عظمت سیدہ زہرا ہے۔ اور انا اعطیناک الکوثر، جب پروردگار نے بھیجا تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر، بس یہ تمہیدی مرحلہ ہے، وہ ہم طے کر کے نتائج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ پروردگار نے ایسے کیوں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے، انی اعطیتک، میں نے آپ کو کوثر عطا کی؟ کیا فرمایا؟ ہم نے۔ کیوں اللہ نے میں نہیں کہا، ہم کہا ہے؟ ہم علوم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جن جن موارد میں پروردگار ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے
وہاں مقصد کیا ہے؟ کبھی متکلم وحدہ کا صیغہ اور کبھی متکلم مع الغیر کا صیغہ، کبھی میں کہتا ہے اور کبھی ہم کہتا ہے۔ ان موارد میں سے ایک یہ ہے کہ پروردگار جب کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دیتا ہے تو میں کہتا ہے، اور جب وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تو ہم کہتا ہے۔ اب بتائیے پروردگار نے کیا فرمایا؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے، اس کا مطلب پروردگار نے اس امر کو کسی وسیلے کے ذریعے انجام دیا، یعنی نور فاطمۃ الزہرا جو منتقل کیا پیغمبر کو، یہ کسی وسیلے اور ذریعے سے منتقل کیا۔ تو اللہ نے کسے وسیلہ بنایا؟ کسی نبی کو؟ نہ، یہاں کوئی نبی وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کسی فرشتے کو؟ نہ، کوئی ملک بھی وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو جب نہ کوئی نبی وسیلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ انبیاء کے صلب سے گزارتا، نہ کوئی ملک وسیلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر کسے وسیلہ بنایا؟ اور کیوں پروردگار ہم کہہ رہے ہیں؟ تنہا ایک ذات ہے جسے حق تعالی نے اس نور کو پیغمبر کی طرف منتقل کرنے کے لیے وسیلہ قرار دیا، اور اس شخصیت کا نام ہے خدیجہ ابن خویلد۔ آخر کیا خصوصیت ہے اس بی بی میں کہ جب کوئی نبی اور ملک اس مرحلے میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اللہ نے اس بی بی کو کیوں وسیلہ قرار دیا؟ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، چونکہ میں نے آپ کو نتیجے تک لے کے جانا ہے، آج آخری گفتگو ہے۔ بس نام پڑھ لیجئے خدیجہ، یہ لفظ دیکھ لیجئے، اور جا کر جو لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، قاموس ہے، فقہ اللغہ ہے، اس میں جا کر خدیجہ کا معنی دیکھ لیجئے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے اس بی بی کو کیوں وسیلہ قرار دیا اس نور کو منتقل کرنے کے لیے۔ خدیج اور خدیجہ اس جنین کو کہتے ہیں کہ جو شکم مادر میں 4 مہینے مکمل کرے اور اس سے پہلے کہ 5واں مہینہ شروع ہو وہ دنیا میں آ جائے، اسے خدیج یا خدیجہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جناب سیدہ خدیجہ کا نام خدیجہ رکھا گیا، کیونکہ بطن مادر میں صرف 4 مہینے رہی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد جنین کی خوراک بطن مادر میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ چیز خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز اور روزے سے محروم رہ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ خدیجہ کی خوراک بطن مادر میں تبدیل ہوتی، حق تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کی ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ عظمت سیدہ ہے، حجاب اندر حجاب، سر اندر سر، اور یہ مقام فاطمہ ہے۔ میں فضیلت سیدہ بیان نہیں کر رہا، آپ کو ایک نتیجے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اس نور کی جو حرمت رکھی ہے، اور وہ چیز کہ جو وابستہ ہوتی چلی گئی، اس کی حرمت کا اندازہ آپ ان 2-3 واقعات سے کیجئے۔ اور جب قیامت کے دن یہی بی بی میدان معاشر میں داخل ہوگی تو پروردگار کیا فرمائے گا؟ اے اہل معاشر، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب فاطمۃ الزہرا میدان معاشر میں تشریف لا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت الہیہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان ذات فاطمۃ الزہرا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہ مشیت پروردگار ہے، اور مشیت فاطمہ کیا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو مشیت حق ہے وہی مشیت فاطمہ ہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی شخص آنکھ اٹھا کر ذات فاطمۃ الزہرا کی طرف نہ دیکھے۔ اور جب سیدہ سے پوچھا گیا، پیغمبر نے پوچھا، فاطمہ بتائیے کون سی چیز اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ فرمایا بابا ایک چیز، کیا کوئی بھی شخص، کوئی نامحرم زندگی میں مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔
بی بی کی یہ ایک خواہش ہے کہ زندگی میں کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں. اب سوال اٹھا آپ کے ذہنوں میں یا نہیں اٹھا؟ جب پروردگار کی مشیت بھی یہی ہے کہ کوئی فاطمۃ الزہرا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اور فاطمۃ الزہرا کی مشیت بھی یہی ہے کہ نہ تو وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ ہی کوئی نامحرم انہیں دیکھے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے پروردگار نے اس نور کو دنیا میں کیوں نازل فرما دیا، کیوں بھیجا؟ وہی حق تعالیٰ کے جوار میں پروردگار کی بندگی میں، تسبیح میں اور عبادت میں مصروف رہتا. اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے جب پروردگار چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اسے دیکھے تو بھیجا کیوں؟ اور وہ بی بی کی جو چاہتی ہے کہ کوئی انہیں نہ دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں، پھر کیا ہوا کہ ایک دن اپنے گھر سے چلتے ہوئے دربار میں چلی گئیں، مسجد میں چلی گئیں اور ہزاروں کے اجتماع میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہوں. جب مشیت حق ہے اور مشیت فاطمہ میں وحدت ہے تو پھر فاطمہ کیوں جا رہی ہیں، کس لیے جا رہی ہیں؟ کیا فاطمۃ الزہرا باغ فدق کے لیے گئیں؟ ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور یہاں باہر گلی سے ایک خاتون روتے ہوئے اس اجتماع کے درمیان آ جائے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اور آپ سے شکوہ کرے، شکایت کرے کہ میں گزر رہی تھی، راستے میں سے کسی ڈاکو نے مجھ سے میرا مال چھین لیا، واہ ویلا کرے. اب بتائیے اس خاتون کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ اچھی رائے قائم کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہو گیا، لیکن یہ قطعاً مناسب نہیں کہ تم اتنے نامحرموں کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرو، ان سے گفتگو کرو. ایک عام خاتون کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے تو وہ بی بی کی جو خود مالک جنت ہے، مالک کائنات ہے، مالک کوثر ہے، وہ چند درختوں کے لیے اتنے اجنبیوں اور نامحرموں کے درمیان جائے گی؟ آخر اللہ نے کیوں بھیجا اس بی بی کو، اور یہ بی بی کیوں گئی نامحرموں کے سامنے؟ فلسفہ ارسال نور فاطمۃ الزہرا اگر میں پہنچا سکا تو شاید روح غدیر آج ہم کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر. تمام انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ پیغمبر گرامی اسلام نے میدان غدیر میں تمام انبیاء کی محنتوں کے تحفظ کا انتظام کیا. یہ غدیر اور ولایت معصومین محض ایک مفہوم نہیں ہے، یا اس سے بڑھ کر محض ایک عقیدہ نہیں ہے، یا ولایت صرف ایک نعرہ نہیں ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے جو میدان خم غدیر میں اپنے بعد ان 12 اولیاء خدا کی ولایت کا اعلان کیا، یہ اعلان تمام تر انبیاء کی تمام محنتوں کی ضمانت ہے. غدیر ایک مکمل نظام ہے، ایک نظام مسلسل ہے. غدیر تمام تر انسانوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہے. غدیر بشریت کے حقوق کی کوشش کی ہے. اور اب یہ ہوا کہ جیسے ہی پیغمبر نے بشریت کی سعادت اور نجات کے لیے یہ نظام متعارف کروایا، غدیر میں فوراً ہر طرف سے مسائل شروع ہو گئے. پیغمبر خود اپنی موت سے دنیا سے رخصت ہوئے یا شہید کیا گیا، مجھے یہ بات نہیں کرنی. لیکن جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، ابھی علی ابن ابی طالب گھر میں پیغمبر کے غسل اور کفن میں مصروف ہیں، اور صحابہ کرام اسی گلی میں حالت سوگ میں گریہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر رہے ہیں کہ اسی اثناء میں ایک شخص ہے جس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور چیخنا شروع کر دیا، خبردار
اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک جوان صحابی ہے جس کا نام ہے عمر ابن زائدہ، یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آیت پڑھی قرآن کی کہ اگر رسول اٹھا لیے جائیں شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ اس نے جھڑک دیا خاموش ہو جاؤ۔ وہ صحابہ کرام کی جو حالت سوگ میں ہیں، دکھی ہیں، پریشان حال ہے، اس اچانک حرکت کے سامنے خود حیران و پریشان، آنسو خشک ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، اس شخص کو یہ کیوں ایسے کر رہا ہے۔ اب سب ساکت، مبہوت، حیران و پریشان وہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ شخص تلوار نکالے برابر یہی جملے کہہ رہے۔ سمجھنا ہے، تجزیہ کرنا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ حق تعالی نے اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں کیوں ظاہر فرمایا۔ اللہ اگر فاطمہ الزہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کیا ہو جاتا، اور کیوں بھیجا؟ بس یہ چند تمہیدی مراحل ہیں اور میں بہت جلد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ کھڑا ہے اور سب خاموش ہیں۔ اسی اثنا میں اس نے کسی کو بھیجا، کسی شخصیت کو بلانے کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد 2 افراد دوڑتے ہوئے آئے جن میں سے ایک ابو عبیدہ ہے اور ایک اور فرد ہے۔ جیسی وہ 2 افراد پہنچے، ابو عبیدہ کے ساتھ والے نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا ہاں معاف کریں، میں بھول گیا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اب یہ 3 افراد تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، چلتے ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے پہنچے کہاں؟ ثقیفہ بنی سعدہ، جہاں پر 317 انصار پہلے سے موجود ہیں، اور وہاں پر اجتماعی طور پر سعد بن عبادہ کو اپنا امیر منتخب کر چکے ہیں، اور ابھی بیعت کرنے والے تھے کہ یہ 3 افراد پہنچ گئے مہاجرین میں سے۔ جیسے ہی پہنچے وہی فرد کہ جس نے کچھ دیر پہلے تلوار نکالی ہوئی تھی، چیخا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا ہم نے امیر کا انتخاب کیا ہے۔ کہا کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم امیر کا انتخاب کرو؟ انہوں نے کہا ہماری زحمتیں ہیں، ہماری کوششیں ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے تمہیں اپنے اموال میں شریک کیا، اپنی جائیداد میں شریک کیا، یہاں تک کہ وہ افراد کی جن کی 2 بیویاں تھیں ہم نے ایک بیوی کو طلاق دی، تمہیں پیش کی، اس قدر تمہارے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے قربانیاں دیں، تو حق ہے ہمارا۔ کہ جو کچھ تم نے کیا اس کا اجر قیامت کے دن جا کے اللہ سے لینا۔ خلافت کا فیصلہ پیغمبر کی وصیت کے مطابق ہوگا، اور پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ میرے خاندان سے ہوگا۔ اب یہ نرم پڑ گئے۔ سعد بن عبادہ نے کہا چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے۔ اب یہ سب چلائے کہ مگر ایسے ممکن ہے کہ ایک جماعت میں 2 امیر ہوں؟ نہ، امیر ایک ہوگا۔ اب سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی جو سکینہ رکھتا تھا سعد سے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں ہم ویسے کریں گے۔ اب ان صاحب نے ایک فرد کا ہاتھ بزرگ کا آگے بڑھایا، خود بیعت کی، اس کے بعد سعد بن عبادہ کے چچا زاد بھائی نے بیعت کی، اور یوں سلسلہ شروع ہوا اور موجود تمام افراد نے بیعت کر لی۔ اس وقتی منطق کے آگے خاموش ہو گئے، مجبور ہوئے بیعت کی، سوائے سعد بن عبادہ کے۔ اس نے بیعت سے انکار کیا، اور جب نکلا تو آج تاریخوں میں یہ جملہ ہے کہ سعد بن عبادہ کو جنوں نے مار دیا، لیکن جنہوں نے مارا انہیں پتہ ہے کہ کنہوں نے مار دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ۔ تو اب جیسے یہ افراد جہاں سے نکلے، یہ 320 افراد، ایک کو منہا کر دیجئے، تو یہیں پر عہدوں کا انتخاب بھی ہو گیا۔ ایک کو قاضی القضات چیف جسٹس معین کیا گیا، اور ایک کو خلافت اور ایک کو وزیر خزانہ معین کر دیا گیا، خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ عہدوں کی تقسیم بتا رہی کہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ اب یہاں سے نکلے اور جو بھی راستے میں آ رہے ہاتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ چلیں بیعت کیجیے۔ یہ صورتحال ہے، یہ تمہید ناگزیر ہے، ورنہ میں آپ کو اس تاریخی بحث میں کبھی نہ الجھاتا۔ میں نتیجہ دینے کے لیے اور چارہ نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 قوتیں ہیں کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں ہی انہوں نے یہ سازش تیار کرنا شروع کر دی تھی۔
کہ بعد از پیغمبر کس طرح ہم حکومت حاصل کریں۔ ایک یہی گروہ تھا جو کامیاب ہو گیا، اور اس سے زیادہ شاطر ترین فرد اگر وہ ہوتا تو شاید ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ صورتحال کبھی نہ ہوتی، لیکن اس کی بدقسمتی یا اسلام کی خوش قسمتی جو بھی ہوا، وہ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، شام میں تھا، تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ سردار بنو امیہ جیسی اسے یہ خبر ملی کہ پیغمبر کا انتقال ہو، تو پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ پھر خلیفہ کسے بنایا گیا؟ بتایا گیا فلاں کو۔ اس نے فوراً ہی اپنا سارا سامان تجارت وہاں رکھا، غلاموں کے سپرد کیا، تیز رفتار گھوڑے سے پہنچا مدینے میں، گھر نہیں آیا، سیدھا جناب عباس کے پاس گیا، کہا میں یہ کیا سن رہا ہوں، خلافت یا تو بنو امیہ کا حق ہے یا بنو ہاشم کا حق ہے، اور بنو ہاشم میں برجستہ ترین افراد کی کمی بھی نہیں ہے، جن میں سے اہل ترین علی ابن ابی طالب ہیں، یہ فلاں قبیلے کا فلاں فرد وہ کب اس قابل تھا کہ اسے خلیفہ منتخب کر دیا جائے۔ سردار کہ یہ بات سن کر عباس بہت خوش ہوئے، کوئی تو ہے جنہیں ہمارا احساس ہے۔ کہا بتاؤ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہ تم میرے ساتھ چلو، دونوں چلتے علی کے پاس، اور علی سے جا کر صرف ایک بات کہو کہ علی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ میں خلیفہ ہوں اور خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر تلواریں گھوڑے خچر ہاتھی سب میرے، سب کچھ میں سپاہی میرے ہوں گے، صرف علی ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ خوش ہوئے عباس، دونوں چلے مسجد نبوی کی طرف، قبر رسول اسلام کے پاس بیٹھ کر علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جیسے پہنچے، اب سردار بنو امیہ نے عباس سے کہا کہ آپ علی سے کہیں میری طرف سے۔ جیسی عباس نے مولا متقیان سے یہ جملے کہے کہ سردار بنو امیہ نے یہ پیشکش کی ہے، مولا متقیان اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا، اور تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے۔ اب حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ 5واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، اے لوگو فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وَضَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اور فخر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو، وَأَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ اے ابو سفیان، یہ جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے لایا ہے، هَذَا مَاءٌ آجن، یہ گدلا پانی ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُفُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے کہ جو خود کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ کل جب میں نے خود یہی بات کی اپنے حق کے لیے، تم لوگوں نے کیا کہا جو سامنے کھڑے تھے؟ کہا ان اقل، جب میں نے کہا یقولو حرس علی الملک، علی حکومت کا حریص ہے، وَإِنْ أَسْكُتْ، اور جب میں چپ ہوا تو کیا کہا تم لوگوں نے؟ جزع من الموت، علی موت سے ڈر گیا، ہیہات، ہرگز نہیں، بعد اللتیہ واللتی، بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا؟ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ تو پھر خاموش کیوں؟ فلسفہ سکوت علوی کیا ہے؟ کیوں چپ ہوں؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب العرشیۃ فی طویل بعیدہ، علم کا وہ ٹھانٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر کہ جو علی ابن ابی طالب کے سینے میں موجزن ہے، کہ جس کی ایک جھلک اگر میں بشریت کے اوپر ظاہر کر دوں تو یہ انسان، یہ لوگ اس طرح سے کپکپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں
جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپ آتی اور تھر تھر آتی ہے. اب یہ مایوس ہوا, وہاں سے چل پڑا, کیا کرے, اب بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی اب یہ گیا حزب حاکم کی طرف. انہیں جا کے ڈرایا دھمکایا, اور وہ بھی مزاج آشنا تھے. انہوں نے کہا بس آپ خاموش ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کو بیت المال میں بھی اور خزانے میں بھی شریک کریں گے اور حکومت میں بھی شریک کریں گے. اور جتنا مال پڑا تھا, مال غنیمت اب تک جو جمع پونجی وہاں خزانے میں موجود تھی, سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دے دیا تاکہ خاموش ہو جائے, شر نہ پھیلائے. اور وعدہ کیا کہ آپ کو, آپ کی اولاد کو ہم اقتدار میں شریک کریں گے, اور اس وعدہ کو پورا بھی کیا گیا. اب صورتحال کو سمجھ لیجئے. کتنے گروہ ہیں جن سے حکومت وقت کو خطرہ ہے؟ 3. ایک انصار, ایک بنو امیہ, اور ایک وہ افراد کے جو بنو ہاشم اور اصحاب علی اور خود علی ابن ابی طالب. انصار مہاجرین کی وقتی منطق کے آگے خاموش ہو گئے, پھنس کے بیعت کر لی, اب کچھ نہیں کر سکتے. بنو امیہ کی ضمیر کو خرید لیا گیا, ان کی زبانوں کو بند کر دیا گیا. اب پیچھے کون بچے؟ علی, اولاد علی, اصحاب علی, بنو ہاشم. تو اب علی تلوار نکال لیں. اگر علی ابن ابی طالب چلے جاتے ثقیفہ میں ذوالفقار لے کر, تو بتائیے کتنا وقت چاہیے تھا علی کو؟ کتنا وقت چاہیے تھا؟ کہ جنگ احد بھول گئے آپ؟ آپ کی خاموشی کو دیکھ کے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اشارہ کر دوں کہ علی کون ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے جنگ احد کے بارے میں کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جاتے ہو, رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے, مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. حالت یہ تھی کہ خود مولانا شبلی نعمانی نے یہ بیان کیا کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور وہ مسلمان کی جو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے, انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا, اس اچانک حملے کے بعد اس طرح سے مسلمان بھاگے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آتے تھے یا علی نظر آتے تھے. اتنا علی ابن ابی طالب ہیں جو مسلسل پیغمبر کا دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن, کوئی کافر, کوئی منافق رسول اسلام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے, اور مسلسل طواف کر رہے ہیں. اور یہ تلوار ہزاروں تلواروں سے برابر ٹکرائے جا رہی ہے, لیکن کہاں تک ٹکراتی؟ بالآخر جب جنگ پورے عروج پہ ہے تو علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. بتائیے ایسے مرحلے میں کہ جب جنگ عروج پر ہو, تلوار جواب دے جائے, اسلحہ جواب دے جائے, بڑے سے بڑا شجاع بہادر سپاہی کیا کرے گا؟ اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی, حوصلہ جواب دے جائے گا, خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھا دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بازوں کو اپنے مکوں سے, بازوں کو اپنے ٹھڈوں سے, بازوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے, اس عجیب انداز سے جب دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا, اور پروردگار عالم نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر ہے اور وہ بھی نہتا, اور برابر میں ہزاروں کا دشمن اور وہ بھی پوری طرح سے جنگ سے لیس, تو پروردگار عالم نے ایسے عالم میں ایک تلوار اتاری کہ جس کا نام ذوالفقار تھا. اور اب ذوالفقار کے آتے ہی امنگیں اور بڑی ولولے بڑے, اور ذوالفقار کے آتی علی ابن ابی طالب نے ایسے تابڑ توڑ, ہمت شکن اور حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے. یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں گاجروں اور مولیوں کی طرح سے کاٹنا شروع کیا. آسمان کے ملائک, آسمان کے فرشتے اور آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کے علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر دیکھ رہے تھے, اب ان کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. اللہ سے اجازت مانگی, اور جب اللہ سے اجازت مل گئی, اب جبریل آگے آگے اور باقی فرشتے پیچھے پیچھے. اب یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ نعرے گونج اٹھے, یا علی لا فتح الا علی ولا سیفہ الا ذوالفقار. اے علی, آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے, اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے.
اتنی بلند صلوات پڑھی خاندان فاطمہ الزہرا کو. وہ علی کی جو ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں دشمنوں کو بھاگنے پہ مجبور کر سکتا ہے. اگر یہی علی سقیفہ بنی سعدہ میں چلے جاتے تو بتائیے کتنا وقت چاہیے تھا علی کو, کتنے لمحے چاہیے تھے جی. لیکن گئے, تلوار اٹھائی نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ اٹھا لینی چاہیے تھی تاکہ فتنہ جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. اٹھانی چاہیے تھی یا نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ یہ سوال میں جوانوں سے پوچھتا ہوں, کیوں نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ مشیت خدا, حکمت خدا کے تحت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اللہ دی مرضی, اور یہ کہتے ہو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی مرضی, جیسے ایک موڈی انسان ہوتا ہے. نہ, مشیت حق تعالی اس کی حکمت کے تابع. کیوں مشیت خدا کیوں ہے؟ اگر علی تلوار اٹھائیں تو نقصان کیا ہے؟ یہ جملہ میں جوانوں کے لیے عرض کر کے آگے بڑھوں گا. اب فرض کر لیجئے کہ ابھی اس وقت جو پاکستان میں تشیع کی صورتحال ہے کہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور اس قوم کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے ہر میدان میں, اور جو بھی چیدہ افراد ہیں, اہل افراد ہیں, چن چن کے ایک ایک کو شہید کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب معاشی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے ہر میدان میں تشیع کو اور اس مکتب کے پیروکاروں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر یہاں لاہور کے جو پاکستان کا دل ہے, یہاں کے باشعور مومنین, مثلا آپ یہاں مجلس کے بعد بیٹھتے ہیں, موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بالآخر اپنی قوم کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کچھ کرنا چاہیے, اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم ایک نہضت, ایک موومنٹ اور ایک تحریک کا آغاز کریں تاکہ ہم ملکی سطح پر تشیع کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکیں. اور آپ کے جو بزرگان ہیں, بڑے ہیں, باشعور افراد ہیں, بابصیرت افراد ہیں, وہ اپنا منشور اہداف اور مقاصد کو تحریر کرتے ہیں تاکہ یہ منشور باقی لاہور کے دیگر علاقوں میں اور اطراف کے شہروں میں تقسیم کیا جائے اور باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہمارا ساتھ دیں. ابھی آپ نے منشور تقسیم کیا اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یہیں پر قبلہ بدر الحسنین صاحب کے گھر جمع ہوئے اور آپ نے کہا کہ ہاں اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ سلسلہ کار بھی ہونا چاہیے, کسی کو صدر ہونا چاہیے, کسی کو نائب صدر ہونا چاہیے, کسی کو سیکٹری ہونا چاہیے تاکہ کام آگے بڑھ سکے. اس مقصد کے لیے آپ نے میٹنگ کی اندر بیٹھ کر بند کمرے میں یا یہاں, لیکن میٹنگ کرتے ہوئے آپ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. مثلا یہ افراد کے جو ادھر ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان جوان کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے, صدر ہونا چاہیے, اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان بزرگوار کو ہمارا صدر ہونا چاہیے. اور حقیقت یہ کہ ان دونوں میں سے اہل کون ہے؟ فرض کر لیجیے یہ بزرگ اہل ہیں, انہیں سرپرست بننا چاہیے, انہیں صدر بننا چاہیے. لیکن جو اس طرف بیٹھے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں انہیں بننا چاہیے, جوان قیادت ہونی چاہیے. اختلاف ہو گیا. فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے, ورنہ آپ جیسے مہذب, مثقف اور تہذیب یافتہ افراد سے ایسی بات گمان نہیں کی جا سکتی. بات شروع ہوگی اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی تلخی بڑھی اور ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی اور کچھ گریبان چاک ہو گئے اور کچھ جذباتی جوانوں نے ڈنڈے چلا دیے اور کچھ سر شگافتہ ہو گئے, خون بہہ گیا, 5-10 افراد زخمی ہو گئے. لیکن ساری لڑائی اور جھگڑے کے بعد حق حقدار کو مل گیا. جسے صدر بننا چاہیے تھا وہی بنا. تو کیا فرماتے ہیں لاہور کے یہ علماء اور دانشوران کے مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جی ہو گیا نا. تائید فرما رہے ہیں کہ حق حقدار کو مل گیا, جسے صدر بننا چاہیے تھا وہی بنا. نہیں, مسئلہ حل نہیں ہوا, مسئلہ ابتر ہو گیا, مسئلہ خراب ہو گیا. اس لیے کہ حق تو حقدار کو پہنچ گیا, لیکن یہی بند کمرے کی کارروائی
جب ان افراد تک پہنچے گی جہاں آپ منشور تقسیم کر کے آئے تھے گھروں میں، مختلف شہروں میں، کہ ہم اپنی ملت کی نجات اور سعادت کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، جیسی یہ لڑائی کی خبر ان تک پہنچے گی تو بتائیے وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ جیسے ہی سنیں گے سب سے پہلے وہ منشور پھاڑ کے پھینکیں گے جو آپ تقسیم کر کے آئے ہیں کہ یہ تو صدارت کی جنگ ہے، یہ تو وزارت کی جنگ ہے، انہیں کیا لگے ہمارے حقوق سے، انہیں کیا لگے ہمارے مسائل سے، انہیں کیا لگے ہماری مشکلات سے۔ اب سمجھ لیجئے سارے کا سارا اسلام مدینے میں ہے، اطراف میں آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور اسلام کی تعلیمات کو مکتوب کر کے مختلف صحابہ کرام کے توسط سے اطراف کی آبادیوں میں پہنچایا، اسلام کی دعوت دی کہ ایک ایسا دین ہے، آئین مکتب ہے کہ جو تمہاری سعادت اور نجات کا ضامن ہے۔ اب وہ لوگ اسلام کے اس آفاقی اور نجات دہندہ نظام سے آشنا ہو رہے ہیں، اور یہاں مدینے کے اندر اگر علی ابن ابی طالب تلوار کے زور پر حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور آ کر خلافت پہ مسند پہ متمکن ہو جاتے، اور یہی خبر جب باہر پہنچتی تو بتائیں سب سے پہلے کیا کرتے؟ کہ قطعی طور پر کوئی الہی دین نہیں ہے، یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو حکومت کی جنگ ہے، یہ تو خلافت کی جنگ ہے، اور علی امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ تحفظ دین ہے۔ اگر دین تلوار کو نیام سے نکال کے بچتا ہے تو نکلے گی، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو بے شک گلے میں رسی ڈال دی جائے، اب تلوار کبھی نہیں نکل سکتی۔ اس لیے علی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 3 گروہ ہیں، ایک بنو امیہ خاموش ہو گئے، انصار خاموش ہو گئے، بنو ہاشم خاموش ہیں، اگر علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تو اصحاب علی اور بنو ہاشم اور اولاد علی وہ بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ جب گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے تو ابو ذر کو غصہ آیا اور وہ تلوار نکالنے لگے، تو مولا متقیان جب گلے میں رسی تھی وہیں سے ابو ذر کو نہیں دیکھا، سلمان کو دیکھا، اور سلمان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا، وہ سلمان دوڑتے ہوئے گئے ابو ذر کی طرف، اور سلمان نے ابو ذر سے کہا کہ جب وارث خیبر، فاتح خیبر اور قاتل مرحب وہ تلوار نہیں نکالنا تو کیا تو علی سے بڑا شجاع ہے؟ نہ، نہیں نکالی جا سکتی، نہیں نکالی جا سکتی۔ اب جب کہ بنو امیہ ان کا ضمیر خرید لیا گیا، خاموش ہیں، انصار چپ ہیں، بیعت کر لی، مجبور ہو گئے، علی، اصحاب علی، اولاد علی اور بنو ہاشم تلوار نہیں اٹھا سکتے، اب سکوت ہے، خاموشی ہے، اور ڈر ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ وہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے تمام انبیاء کی محنتوں کے تحفظ کا انتظام کیا، اب خطرہ لاحق ہوا کہ نور ہدایت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ اب فاطمہ الزہرا کو گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، کس لیے؟ کس لیے؟ فدق کے لیے۔ یہ فدق کیا ہے؟ البتہ فدق کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ مدینے سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر سرسبز و شاداب باغات کے بہت بڑے مجموعے کا نام ہے۔ خلیفہ اول کے بقول پیغمبر فدق کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کرتے تھے، اور جب امیر شام کے پاس پہنچا تو اپنے عصر کی 3 بڑی سربرآوردہ شخصیتوں میں تقسیم کیا، 1/3 یزید کو دیا، 1/3 عامر بن عاص کو دیا، 1/3 مروان بن حکم کو دیا۔ تھوڑی جگہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ فدق فاطمہ الزہرا کو کیوں دیا؟ یہی علی ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا سیدہ زہرا بخار کے عالم میں چکی چلا رہی ہیں، ہاتھوں میں چھالے ہیں۔ یہ دیکھ کے علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہا فاطمہ آپ تو تمام مسلمانوں کے گھروں میں کنیزیں موجود ہیں، مجھ سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر آپ اپنے بابا کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے کہیے کہ ایک کنیز ہمارے لیے بھیج دیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ مولا متقیان کے امر کی اطاعت میں سیدہ چلی گئیں، جا کے پیغمبر سے کہہ دیا، لیکن پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کہا میری اہل بیت قیامت تک آنے والے انسانوں کی اسوہ اور نمونہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری اہل بیت ظاہری طور پر آسائش میں رہے، نہ، محرومیت میں سب سے زیادہ محروم ترین زندگی میری اہل بیت کی ہونی چاہیے تاکہ کسی انسان کو پریشانی نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ دی کنیز پیغمبر نے؟ نہیں دی۔ کہا فاطمہ میں آپ کو ایسی چیز نہ دے دوں کہ جو دنیا و ما فی یہاں سے افضل و بہتر ہو؟ کہا جیسے اللہ کا رسول مناسب سمجھتا ہے۔ کہا پھر آج کے بعد ہر رات سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کیا کیجئے۔ پلٹ آئیں فاطمہ، پیغمبر نے کنیز نہیں دی۔
وہ پیغمبر کے جو ایک کنیز نہیں دے رہے اپنی بیٹی کو، اتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ فدق، اتنے باغات کا مجموعہ، یہ کیوں دے دیا؟ کس لیے دیا؟ بس ایک جملہ کہوں گا، وضاحت کی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان دو طرح سے کیا، غدیر میں افرادی قوت کے حصول کے لیے اور تائید کے لیے اعلان کیا، غدیر کا اجتماع منعقد کیا۔ لیکن کوئی بھی حکومت دو چیزوں سے چلتی ہے، افرادی قوت سے اور معیشت سے۔ افرادی قوت کے لیے غدیر کا اجتماع منعقد کیا پیغمبر نے، جو بے نظیر ہے اپنی جگہ پر۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ تاریخ میں غدیر کے اعلان جیسا کوئی بھی اعلان نہیں ہوا تاریخ بشر میں۔ اور دوسری چیز جو حکومت کو چلاتی ہے وہ اقتصاد ہے، اکانومی اور معیشت۔ اس کے لیے پیغمبر نے فدق دیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور 4 سال اور کچھ دن یہ فدق سیدہ کے پاس رہا۔ اس سارے عرصے میں فدق کی ایک کھجور بھی فاطمہ الزہرا کے گھر میں نہیں آئی، وہیں سے باہر سے مزدور کام کرتے تھے، اور یہ ساری فدق کی آمدنی غریبوں میں، مساکین میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو پیغمبر نے کیوں دیا؟ یہ فدق علی ابن ابی طالب کی خلافت پر عملی دلیل ہے، اس لیے دیا کہ میرے بعد حاکم علی ابن ابی طالب ہیں، حکومت چلانے کے لیے انہیں معیشت چاہیے، سو فدق علی کے سپرد کیا، فاطمہ کے سپرد کیا۔ اس لیے حاکم نے کیوں چھینا؟ چونکہ مورخین کہتے کہ اتنا بڑا رسک تھا کہ حاکم کی حکومت جا سکتی تھی، معمولی کام نہیں تھا، بہت مشکل ہوئی اس کو فدق کی طرف ہاتھ بڑھانے میں۔ کیوں چھینا؟ اس لیے کہ اب اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ بیت المال میں تھا سب کا سب اٹھا کے سردار بنو امیہ کو دے دیا۔ اب لوگوں کو وظیفے کہاں سے دیں؟ اور مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جو جنگ کرنی ہے اور سب، تو ورنہ حکومت جاتی ہے، خزانہ خالی ہو تو شورش برپا ہو جائے، وظیفے لوگوں کو ملنا بند ہو تو پھر حکومت بھی چلی جائے۔ تو اب حزب حاکم مجبور ہے کہ وہ فدق کے اوپر ہاتھ صاف کرے۔ پیغمبر نے کیوں دیا کسی حد تک واضح ہو گیا، حزب حاکم نے کیوں چھینا یہ بھی کسی حد تک واضح ہو گیا، سیدہ کیوں گئی لینے کے لیے؟ اس لیے کہ اب جو تاریکی چھائی تھی اور جن سازشوں کے نتیجے میں نظام ولایت سے بشریت کو دور کر دیا گیا، ایسی تاریکی میں اب نور ہدایت ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ اس لیے سب خاموش ہیں، مجبور ہیں، بنو ہاشم چپ ہیں، علی نہیں بول سکتے، خاموش ہیں، انصار خاموش ہیں، بنو امیہ خاموش ہے، سب خاموش ہیں۔ اس سکوت میں اور اس خاموشی میں حق کی آواز ہمیشہ کے لیے گم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس نظام ولایت کو اور اس پیغام ولایت کو کون پہنچائے؟ آنے والی نسلوں تک۔ اب ضروری تھا کہ کوئی اٹھے جس کی آواز اتنی مضبوط ہو اور بلند ہو کہ جو صدیوں کا سفر عبور کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی سماعتوں تک پہنچ سکے، ان کے دلوں تک پہنچ سکے۔ اس ایک مقصد کے لیے اللہ نے اپنے حجاب کو، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس کائنات میں بھیجا۔ یہ ہے فلسفہ ارسال نور فاطمہ الزہرا، اس لیے بھیجا اللہ نے کہ اگر فاطمہ نہ چاہیں تو آج ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہ ہوتا۔ اور کوئی مجبوری نہیں تھی، فدق مجبوری نہیں تھی فاطمہ الزہرا کی۔ فاطمہ الزہرا کی مجبوری صرف ایک تھی کہ قیامت تک آنے والی نسلوں تک پیغام ولایت پہنچانا تھا، ہمیں مومن بنانا، یہ مجبوری تھی فاطمہ کی۔ اس لیے گئیں، جو پہلے کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی آج پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہی ہیں۔ اور وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے وہ ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا۔ شہید صدر فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ الزہرا اس دروازے سے جائیں، ایک قدم رکھیں تو مسجد میں داخل ہو جائیں گی، لیکن وہاں سے نہیں جا رہی، بلکہ کافی مسافت طے کرنے کے بعد مسجد نبوی کے مرکزی دروازے سے جاتی ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ جو چاہتی تھی کہ مجھے کبھی کوئی نہ دیکھے، آج چاہتی ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ اور عجیب انداز اختیار کیا۔ 2 بیٹے ہیں،
حسن اور حسین دونوں کو گھر میں چھوڑ جائیں یا دونوں کو ساتھ لے کے چلی جائیں، لیکن نہ، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئیں۔ حسن گھر میں ہے اور حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ جب حسین کو ساتھ لے کے جاؤں حزب حاکم کے سامنے، تو اب حسین کے سامنے حزب حاکم کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لے اور یاد کر لے کہ جس کے آنے پر وارث حدیث بیان حدیث سے دستبردار ہو گیا تھا اور منبر چھوڑ گیا تھا، اس کے سامنے مجھے جھوٹی حدیث کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اس لیے حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، یا تو دونوں کو گھر چھوڑ جائیں یا دونوں کو ساتھ لے کے جائیں، لیکن ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئیں، کیوں؟ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس نے انہی خطبوں کو آگے بڑھانا تھا اور اپنے عصر کے طاغوت کو للکارنا تھا اس کو ساتھ لے کے گئیں، تاکہ زینب جان لیں کہ اپنے دور کے باطل اور طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ بی بی کو پتا تھا کہ مجھے بیٹھنے کے لیے مسند نہیں دی جائے گی، اس لیے بی بی اپنے ساتھ نشست کا انتظام کر سکتی تھی، لیکن نہ، کھڑے ہو کو خطبہ دیا تاکہ ذہن بشر پر دستک دے سکیں۔ ابن خلدون نے، ایسے متعصب مورخ نے بھی لکھ دیا کہ فاطمہ تو زہرا جب چل کے جا رہی تھی تو بی بی کے چلنے کا انداز ہو بہو پیغمبر اسلام کی طرح سے تھا۔ اب یا تو فاطمہ چلتی ہی ایسے تھی یا اس دن کے لیے فاطمہ نے یہ انداز اختیار کیا، کیوں؟ ذہن بشر پر دستک دینے کے لیے، اسے بیدار کرنے کے لیے گئی بی بی، ایسا آتش بار خطبہ دیا کہ جس کے بعد مد مقابل کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، ایک وہ کہے سسکیوں میں بدل گئے، اور جب بی بی نکل رہی تھی تو مسجد نبوی میں گریے کی آواز بلند تھی، اور نکلتی وہ صرف ایک سوال پوچھا وہ اس سے کہ جو پیغمبر کی مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، کہا بتاؤ کیا تم نے پیغمبر سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ علی نفس رسول ہے؟ کہاں سنا تھا؟ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی نفس رسول ہے، علی جان رسول ہے، علی روح رسول ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حزب حاکم خاموش ہے۔ سیدہ نے فرمایا مگر کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر مرے نہیں ہیں بلکہ علی کی شکل میں زندہ ہیں؟ تو جب پیغمبر علی کی شکل میں موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے تمہیں پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ گئیں، لاجواب کیا، اور اب بھی گھر نہیں گئی بلکہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، باہر آؤ، کچھ دن پہلے غدیر میں جو تم نے اعلان سنا گواہی دو، حق پامال ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں نکلا، کسی نے کہا میں بھول گیا ہوں، سیدہ نے بد دعا دی اور کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ اب بھی فاطمہ تو زہرا گھر نہیں گئی بلکہ چل کے حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ گئیں، گریہ کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کاش آپ ہوتے تو آج حق یوں پامال نہ ہوتا۔ بیٹھی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے، جیسی نگاہ پڑی کہ نبی زادی حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہیں، بیوی کو بھیجا، کہا جاؤ، میں نے سنا ہے کہ فاطمہ تو زہرا علی کے حق کے لیے مسجد گئی تھی کچھ دیر پہلے اور وہاں جا کے خطبہ دیا، جا کے پوچھو کہ یہ خلافت واقعاً علی کا حق ہے؟ جیسے وہ خاتون گئی سیدہ کے پاس، سیدہ نے فرمایا مگر کوئی شک ہے تمہیں؟ اس نے دوبارہ بھیجا کہ اگر خلافت علی کا حق ہے تو دلیل کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا، فراموش کر دیا؟ اب اس نے تیسری مرتبہ بھیجا بیوی کو کہ اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے، آپ کو کیوں بھیجا؟ ایک مرتبہ سیدہ کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا کیا تم نے پیغمبر سے یہ نہیں سنا تھا کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے دوڑتا پھرے کہ مجھے مان لو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں۔ علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ بس یہاں سے پلٹی ہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک اختتام گفتگو میں ایک اور جملہ کہہ کے اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے یہ جو چراغ ہدایت بھیجا ہے دنیا میں بشریت کی ہدایت کے لیے، سیدہ ایسے ایسے کام کر کے گئی ہیں کہ صرف ایک کام کسی بیدار اور باشعور انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔
میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا، بس آخری بات کہوں گا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دے رہا، گفتگو ختم ہو گئی، معصومہ ہے یا معصومہ نہیں؟ معصومہ ہے، معصومہ ہے۔ یہاں تک کہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، جنہوں نے ان کو امام المشککین کا لقب ملا، انبیاء کی عصمت میں شک کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ خود جملے ہیں ان کے، کہا کہ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ الزہرا ہر طرح کے شک و ریب سے بالاتر ہے۔ شک نہیں، دشمنوں نے بھی کہا، دوستوں نے بھی کہا، سب معصومہ مانتے ہیں۔ اگر یہ بات پہنچی تو اب میں جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اپنے چھوٹے بچوں کو 12-14 معصوم یاد کرواتے ہیں اور بچہ پوچھتا ہے بابا معصوم کسے کہتے ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ جو سادہ ترین تعریف ہے، کسے کہتے ہیں معصوم؟ وہ کہ جو کوئی گناہ نہ کرے، یہ سادہ ترین تعریف ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب اور واجب کا ترک، یہ گناہ ہے۔ مثلا اگر ایک معصوم ہے زندگی میں ایک حرام کام کر لے، نعوذ باللہ شراب پی لے، کیا معصوم رہے گا؟ نہیں۔ ایک واجب کو چھوڑ دے، مثلا ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کے، معصوم رہے گا؟ نہیں۔ بس اگر واجب کو چھوڑ دے تو کبھی معصوم نہیں رہے گا، عصمت سے خارج ہو جائے گا۔ اگر یہ بات پہنچی ہے تو اب ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام میں سلام کرنے کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے یا مستحب ہے؟ جی مستحب ہے۔ اور جواب دینا، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسلمان آ کر آپ کو سلام کرے، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حالت نماز میں دیں گے، اب بھی واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ سلام کرنے والا مسلمان ہو۔ اب سمجھیے کہ ذات فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت اور راہبری فرمائی۔ مجھے نہیں پتا، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ 2 افراد جب مولا متقیان کے پاس آئے اجازت مانگنے کے لیے کہ ہم سیدہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو مولا متقیان نے انہیں کیوں اجازت دے دی تھی، لیکن بعد میں جب تھوڑا غور کیا تو سمجھ میں آئی کہ کیوں اجازت دی، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے حق واضح ہو سکے، اس لیے اجازت دی۔ چونکہ جیسے یہ 2 پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، اب سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور ترک واجب خلاف عصمت ہے۔ اب جا کے دیکھ لیجئے تمام تاریخ کی کتابوں، سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے سلام کیا ہے، کیا فاطمہ نے جواب دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو فاطمہ نے ان کے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ سمجھا دیا کہ یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہوں انہیں کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ کس طرح سے طاغوت کے چہرے سے نقاب الٹا، کس طرح سے باطل کے چہرے سے نقاب الٹا، کس طرح سے نسلوں کی ہدایت فرمائی۔ اس لیے دشمن نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئیں اور ایک مرتبہ دوبارہ آ گئیں دربار میں، اور ایک مرتبہ پھر لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور انہیں بیدار کیا، تو پھر کوئی بھی ہمیں اس تخت حکومت پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس لیے دشمن نے یہ ارادہ کیا کہ اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے اور اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے۔ چنانچہ 50 افراد کا یہ جتھا ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، لکڑیاں لیے ہوئے نکلا، اپنے گھر سے ڈنڈے اٹھائے ہوئے فاطمہ الزہرا کے بیت الشرف کی طرف، اور کسی نے دستک دی۔ دستک دینے کا انداز بہت عجیب تھا، آج سے پہلے کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس دروازے پر یوں دستک دے سکے۔ اور جیسے ہی دستک کی آواز بلند ہوئی، علی ابن ابی طالب اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے تاکہ دروازہ کھولیں، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازے کے قریب پہنچتے، فاطمہ الزہرا سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں، دست ادب جوڑ دیے اور کہا آقا آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، آپ فاتح بدر و احد ہیں، علی آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، اجازت دیجئے کہ آج مدینہ کا محاذ آپ کی کنیز فاطمہ الزہرا طے کرے۔ علی فرماتے ہیں جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی۔ اب دروازے کے قریب گئیں اور دستک کی آواز تدریجاً بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتی ہیں خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ ارے یہاں تو رسول اللہ بہت دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔
یہاں تو آج بھی اللہ کے فرشتے کھڑے ہو کر تسبیح بجا لاتے ہیں۔ کہا جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ فرمایا کیا نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہاں آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس کسی کے اشارے سے ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے دروازہ فاطمہ الزہرا کو آگ لگا دی۔ دروازہ جلنے لگا، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں، ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا، یہ دروازہ گرا۔ کیا زمین پر گرا؟ نہیں میرے عزیزو، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد اطہر میں پیوست ہو چکی تھی۔ بس دروازہ گرنا تھا، یا فاطمہ کی آواز آئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور اب ان 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور انہی میں سے ایک شقی نے علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی۔ پتہ ہے کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا، رسی ڈالی اور مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ کیسے لے کے گئے علی کو اپنے گھر سے مسجد تک؟ کیا علی کو اپنے گھر سے مسجد تک اس طرح سے لے کے گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے گئے؟ نہ ایسے نہیں لے کے گئے، ایسے نہیں لے کے گئے، بلکہ اتنی بے ادبی کے ساتھ لے کے گئے کہ فاطمہ الزہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئیں۔ فرمایا اتنی بے ادبی سے ولی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی۔ علی کو لے کے جا رہے ہیں اور فاطمہ الزہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ بس آخری جملہ عرض کروں، اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا۔ جب پلٹا دوسرے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی۔ کہا میں نے آگ لگائی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت کی۔ کہا بڑی مقاومت کی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی علی کا دامن چھوڑ نہیں رہی تھی۔ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچنا شروع کیا، اور فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، جلا ہوا دروازہ اوپر پڑا ہے، اگر ذرا زور سے کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا علی کا دامن کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے، نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہا پھر کیسے چھڑوایا؟ کہا چھڑوا لیا۔ کہا بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کا دامن پکڑ رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائینے دیکھا، میری نگاہ قنفذ پر پڑی، اس کی کمربند میں ایک تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو نور بصیرت عطا فرما، ہم سب کو نور معرفت عطا فرما۔ پروردگار حاضرین پر خصوصاً اس گھر پر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ جو مومن مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔
جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے تمام سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار یوسف زہرا منجی عالم بشریت، امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جہاں بھی جس نقطے پر جس انداز میں اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کی ترویج اور استحکام میں مصروف ہیں، سب کو کامیاب و کامران فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے تمام بزرگان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مومنین مومنات، شہداء اسلام خصوصاً بدرالحسنین صاحب کے بزرگان، جس قدر مومنین اور مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، علماء کرام، سب کی ارواح طیبہ کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن